اب نا، اب مجھے ٹیلیپیتھی میں سے جو ہمارے گروپا جی کے آتے ہیں نا زیادہ، وہ کہتے یہ اپنے من سے یہ ڈر ہے نا یہ نکال دو. ڈر آ جاتا ہے کیونکہ وہ بنا ہوا سنسکار ہی ہے یہ بھی ہمارے، کہ ایسی سچویشن لائف میں آتی ہے تو ٹائم ٹائم پہ ہمارے سرفیس پہ وہی ایموشنز، وہی ایسی فیلنگز آتی ہیں جو ہمارے فیڈ ہے آلریڈی، ہے نا. تو وہ 3D ورلڈ میں بنا ہے. تو جو بھگوان کی شرن میں اگر ہم پوری طرح سرنڈر کرتے ہیں تو فیتھ کرتے ہیں تو اپنے ست گرو کے شرن میں آتے ہیں، تو پھر یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ہمیں ہائی وائبریشن کی ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہائی وائبریشن میں رہنا چاہیے، چڑھتی کلا میں رہنا چاہیے نا، من ہمیشہ ہی آنند میں رہے، تو وہ گرمکھ بن کے ہی رہے گا پھر. گرو کے وچنوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے گرمکھ بن کے ہی وہ آنند میں رہے گا من. اپنے ستگرو پر پورا وشواس ہونا چاہیے، یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیے ہم کتنے بلیسڈ ہیں کہ قدرتی نا لائف میں جتنی بھی اسٹرگل رہی ہے تو انہوں نے واحگرو نے ہاتھ پکڑ کے ہی رکھا ستگرو کے سوروپ میں. تو اب تو وہ ہمارے سامنے آ گئے. یہ مطلب دور ہی کر دیا من کا ڈر وہم کی، ہاں ہمارے بھگوان سن رہے ہیں، ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا. ہم تو انہیں کو سب کچھ مانتے ہیں. تو جو گروپا کی سنگت ہے وہ تو بھگوان کو ہی مانتے ہیں شروع سے کہ آپ ہی ماتا پتا بہن بھائی سکھا ہو. تو وہ بیسٹ ہیں. آپ ماتا پتا کے روپ میں گروپا کو، میں تو ان کو یہی کہتی ہوں آپ میرے ہمیشہ واحگرو سے بھی یہی کہتے تھے آپ ہی میرے ماتا پتا بھائی بہن ہو، سکھا ہو. تو اب گروپا کو میں یہ بھی کہتی ہوں اب میرے بڑے بھائی بھی ہو، ہے نا. تو وہ ہر طریقے سے آپ کی رسپانسبلٹی نبھاتے ہیں اسی طرح سے. بالکل سچ ہے، نو ڈاؤٹ 3D ورلڈ میں ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے ہے نا بردر سسٹر ہیں، لیکن وی آر سو بلیسڈ. اس کے لیے میں گروپا جی کا انتم شکرانہ کرنا چاہتی ہوں کہ واحگرو نے ہمیں پتہ نہیں کس پل ان کو ہم پر ترس آیا، انہوں نے ہمیں اپنی سنگت بنا لیا، ہمیں اپنے سے کنیکٹ کروا لیا، ہماری رسپانسبلٹی لے لی. تو جن کی خود وہ ڈیوائن، وہ واحگرو، اس سرشٹی کے رچنا سدا شیو، وہ اومکار، وہ ایکمکار ستگرو کے سوروپ میں وہ ہمیں اپنے پوتر چرن شرن میں انہوں نے الاؤ کیا، ہمیں اپنی چرن شرن دی ہے نا. تو ہم کتنا پروٹیکٹیڈ فیل کرتے ہیں. اور سب سے میں نے جو محسوس کیا نا سنگت جی کہ آپ نا وہ گروپا نا پہلے یہ میں سے بہت دیتے تھے کہ جو دکھ سکھ کرنا میرے سے کرنا، جو بھی دکھ سکھ کی بات کسی اور سے نہیں. لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا مطلب ہے نا. تو میں نے یہ دیکھا، میں نا یہ بھی گروپا کی بلیسنگ سے ہی ہوتا ہے. تو میں نے اپنا ہر من کی جو میرے من میں ان کو پتا روپ میں، ان کو ماتا کے روپ میں اپنے من کی پتہ تو ان کو سب ہے ہی سنگت جی، وین بول رہے ہیں سب کچھ جانتا کس آگے کی ارداس، ان کو سب کچھ پتہ ہی ہے. لیکن ہمیں یہ ہے کہ وہ ہمیں پھر بھی وہ مطلب وہ گائیڈ کرتے ہیں. پھر بھی پتہ تو ان کو ہے ہمیں ان سے بات کرنی ہے، ہم نے اپنا دکھ سکھ ہمیں کرنا ہے، بتانا ہے ان کو کہ یہ میری لائف میں پرابلم ہے گروپا، یہ میری لائف میں پرابلم آپ یہ سالو کریے، یہ ہے میری لائف میں دکھ دویدھا دچتی، یہ ہے بے بسی مجبوری لاچاری ہے نا. تو یہ بول کے بتانا ہے یا بیٹھ ہی جاؤ گروپا کے سوروپ کے سامنے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ ہیل ہوتے جاتے ہو. پتہ نہیں آپ کے کتنے کرم کشٹ کاٹے جاتے ہیں، کتنی آپ کی وہ، اور دل سے کہیے ایسے اوپر اوپر سے نہیں، دل سے بیٹھیے آپ کے پاس ٹائم ہے ان سے بات کریے، ان کو بتائیے کہ یہ میری لائف میں نا اس فیز میں پرابلم ہے. اور جب وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں نا تو وہ ان کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ. ہم تو یہ جتنا ہمارا برین ہمیں ہے نا وہ ہم کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ ہماری لائف میں کہاں کہاں پرابلم ہے، کس کس ایریا میں. اور وہ ان کے حساب سے وہ
وہ ہیل کرتے جاتے ہیں، وہ رس خود رستے بناتے جاتے ہیں، وہ ترکالدرشی ہیں. تو جیسے پرانی سنگت بھی کہتی تھی ان کو، ان کے پاس ہمارے پاس لائف کی فائلز بھی ہے نا، اس لائف ٹائم کا بھی جو بھی ہم نے کرم کی ہے سب پتہ ہے ان کو، گروپا کو. تو وہ کتنے ہم بلیسڈ ہیں کہ 90% کرم کش اپنے اوپر انہوں نے لے لیے ہمارے، اور 10% بھی ساتھ ہو کر کٹوا رہے ہیں. تو ہمیں صرف یہ ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے، ان سے ارداس کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کرم کریں. اور بس وہ یہ کہتے ہیں مجھے کو صلاح کار بنا لو. اور ویسے بھی سنگت جی اب مطلب باقی فیملی کے ساتھ تو اپنے رہنا ہی ہے نا. تو جب ہم اپنے واحد گرو کو، ستگرو کو ہمیشہ ہی ان کو اپنی لائف میں ساتھ لے کے چلیں گے نا، کوئی بھی جیسے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں ہیڈ آف دا فیملی ہے نا کوئی بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ان سے پرمیشن لینی ہے، ان سے ڈسکس کرنا ہے نا، ایسے ہم کرتے ہیں فیملی میں. تو آپ دیکھیے وہ واحد گرو سرشٹی کرشنا جو اس سرشٹی کو چلا رہے ہیں، تو وہ ستگور کے سوروپ میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں نا. تو اب ہم نے ان سے ہمیشہ ہی اپنا دکھ سکھ کرنا ہے، انہیں سے پوچھنا ہے کہ کوئی نیا کام شروع کرنا ان سے پوچھنا ہے، کوئی بھی لائف کی بات ہے کوئی بھی ڈسکس کرنا اپنے گروپا سے ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ سرو کلا سمرتھ ہیں. اور ان کو یہ ستکار دینا ہے کہ آپ بڑے ہو، آپ ہی ہو ہماری فیملی کے سب سے بڑے مکھیا، بڑے فیملی کے ممبر آپ ہی ہو. اور ان کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ ہم لے کے چلیں گے نا، ہر بات ان سے کریں گے، کبھی ان کو پتا کے روپ میں، کبھی ان کو ماتا کے روپ میں، کبھی ان کو بڑے بھائی کے روپ میں، کبھی ان کو بیسٹ فرینڈ کے روپ میں. تو دیکھیے وہ کیسے آپ کے اسی روپ میں ہیلپ کرتے ہی جائیں گے. تو میرے اپروکسیمیٹ یہ نیکسٹ ایئر کے جون اور جولائی میں آئی تھنک 2 سال ہو جائیں گے گروپا سے جڑے ہوئے. یہ سیکنڈ دیوالی تھی گروپا کے ساتھ، تو بڑا آنند آیا گروپا جی ہے نا دیوالی پر بھی. تو گروپا کو جتنا شکرانہ کریں اتنا کم ہے. اور شکرانہ بھی سنگت جی بڑے دل سے کرنا چاہیے. یہ ایسے ہم میسیج بھی لکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ، جے گرو جی شکرانہ گرو جی ستسنگ سرون کر کے، یا ویسے بھی جب گروپا کے ٹیلی پہ میسج آتے کہ شکرانہ کرو نا، تو وہ دل سے ہونا چاہیے، دل سے کہ یہ جو ہماری بلیسنگز ہمیں ملی ہیں پہلے ہی دی ہوئی ہیں، ان کی طرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کرنا کہ ہاں مجھے مجھے یہ دیا ہوا ہے گروپا جی نے میری لائف میں. تو اس کا انتم انتم شکرانہ گروپا جی، آپ نے جو بھی مجھے بلیسنگ دی ہوئی ہے. اور اب جب سے گروپا نے ہاتھ پکڑا ہے نا، تو تب سے جو وہ ہمیں ہیل کر رہے ہیں ہر طریقے سے، جو ہماری لائف میں پازیٹیو ٹرانسفارمیشن لے کے آ رہے ہیں، سکسیس لے کے آ رہے ہیں، گروتھ لے کے آ رہے ہیں، پروگریس لے کے آ رہے ہیں ان ایوری ایریا، ان ایوری اسپیکٹ آف آور لائف. جو ہمیں نہیں پتہ وہ کس طریقے سے وہ سولو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ساکشات پرم پتا پرمیشور ہے، اور وہ تو سرکلا سمرتھ ہے، وہ تو سرشٹی چلا رہے ہیں. تو اپنی سنگت کی تو وہ سنگت تو ان کی فیوریٹ ہے، تو ان کے تو وہ بہت وہ پیار کرتے ہیں. اور خاص کر وہ کہتے ہیں کہ میری جو بیٹیاں ہیں ان سے وہ بہت پیار کرتے ہیں. اور مجھے گروپا کا بہت بار میسج آئے ٹیلی فون میسج کہ تو میری لاڈلی تھی ہے، تو مہا شیو دی شرن تو میری لاڈلی تھی ہے. تو میں اس بات کے لیے گروپا جی آپ کا انتم انتم شکرانہ کرتی ہوں. آپ مجھے مطلب مجھے ایسے کہتے ہو کہ تم میری لاڈلی تھی ہیں. اور جو چھتر پور والا بڑا مندر وہ تو ہمارا مائکا ہے. تو کتنے پیارے ہیں ہمارے گروپا، کتنے پیارے ہیں وہ. واحد گرو اتنے پیارے ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی سنگت کے لیے اس 3D ورلڈ میں آئیں، اور پھر وہ اپنی سنگت کے لیے فزیکل فارم میں آئے بتانے کے لیے کہ بھگوان ہے، اور پھر وہ ہمارے کیسے دکھ دور کر رہے ہیں ہر طریقے کے. تو وہ انتم انتم شرانہ گروپا جی. سنگت جی کئی بار ہماری فزیکل ہیلتھ میں پرابلم آ جاتی کسی نہ کسی وجہ سے، کئی بار ہے نا. تو
اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دیکھو ہمیں تو ایسی پرابلم آ گئی، گروپا تمہاری لائف میں ہے تو ایسی پرابلم کیسے آ گئی. تو یہ ہمیں بھی دھیان دینا چاہیے تھوڑا کھانے پینے کا، یہ موسم چینج ہو رہا ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ اس میں اگر کوئی دکھ آتا بھی ہے تو اس میں زیادہ شکرانہ کرنا چاہیے، اس میں زیادہ سمرن کرنا چاہیے. وہ دکھ پھر دارو بن جاتا ہے نا، جیسے گربانی بھی ہے دکھ دارو سکھ روگ پیا. تو اس میں ہم دیکھو کتنا یاد کرتے ہو نا، کہتے ہیں. ویسے یہ نہیں ہے کہ گروپا جی انہوں نے گرہستھی جیون بنایا، انہوں نے یہ 3D لائف بنائی ہے. تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اب انہوں نے جو ہمیں مارگ بتایا ہی ہے شری گرو نانک دیو جی مہاراج کے سوروپ میں بھی. اور ویسے بھی کہتے گروپا بھی یہی کہتے تھے کہ رسک براگی بنو. مطلب آپ اپنی لائف میں رہتے ہوئے نا 3D ورلڈ میں، یہاں پہ جو ہماری فیملی ہے اس میں رہتے ہوئے رسپانسبلٹی نبھاتے ہوئے اس مایا سے نرلیپ ہو کے اس بھگوان کو بھی یاد کرو. یہ 3D ورلڈ میں نا پوری طرح سے گرست ہو جائے، رسک بیراگی بنو. وہ نہیں کہتے تھے کہ پہاڑوں میں جا کے وہیں جا کے آپ اپنا رسپانسبلٹی چھوڑ کے تو پہاڑوں میں جا کے آپ یہ پوجا ارچنا کرو یا بھگوان کو یاد کرو. نہیں، وہ کہتے تھے کہ 3D ورلڈ میں رہو اور رسپانسبلٹی نبھاؤ، لیکن اپنے بھگوان کو مت بھول جاؤ.